السلام علیکم۔ جب انسان بے حد تکلیف میں جائے نماز پہ بیٹھا ہوتا ہے اور سجدے میں جا کر جب رب سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے اپنا ہر معاملہ تیرے سپرد کیا، حالانکہ وہ چیز وہ خواہش جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور پھر بھی انسان اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، تو وہ سیدھا آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر ظالم بچ نہیں پاتا۔ جس نے اس بندے کی آنکھوں میں آنسو دیے ہوتے ہیں، وہ رب، وہ اللہ جس کی صفات میں سے ایک صفت ہے رحیم، وہ رب رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اور سنو، اس کی در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدوں میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اور وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں بندے کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، بس وہیں پروردگار فرما دیا کرتے ہیں کن، اور ناممکن پھر ممکن ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے تم سے جس کے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ اور سنو، نصیب کا پنہ بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دے رکھا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ تمہارے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث ہوتے ہیں نا، انہیں وہ تم سے کسی نہ کسی بہانے سے دور کر دیتا ہے۔ وہ تمہیں مسلسل تکلیف سے نجات دلانے کے لیے عارضی غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں مبتلا نہیں رکھتا، لیکن تم اس کی حکمتوں کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، تبھی تو بے دڑک ہو کر اس کی مصلحتوں پر سوال اٹھانے لگ جاتے ہو کہ ایسا کیوں، ویسا کیوں۔ سنو وہ جس کا نام الخالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا، پھر وہ اپنی مخلوق سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہیں تنہا تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا، وہ ہر لمحے تمہارے ساتھ ہوتا ہے، دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی، چاہے تم تنہا ہو یا پھر ہجوم دنیا میں گم، وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور کوئی بھی ماں اپنے بچے کو دوسروں کے حوالے کر کے بے فکر نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ اس کی ڈھال بن کر کھڑی رہتی ہے، تاکہ زمانے کی تنگ و تیز ہوائیں اس کے بچے کی رفتار کو سست نہ کر دے یا پھر اسے لڑکھڑانے پر مجبور نہ کر دے۔ اور وہ جس کا وعدہ ہے کہ بے شک وہ بھولنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ تمہیں کیسے اندھیروں میں اجالوں کا پتہ نہ دے۔ یہ مشکل حالات بھی تم پر وہ بے سبب نہیں لایا، بلکہ وہ تمہیں دنیا کی حقیقت دکھا رہا ہے کہ دنیاوی ہر رشتہ مطلبی ہے، اور یہاں کی محبت فنا ہونے کے لیے ہی بنی ہے، دائمی تو یہاں کچھ بھی نہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ تمہارے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث ہوتے ہیں نا، انہیں وہ تم سے کسی نہ کسی بہانے سے دور کر دیتا ہے، وہ تمہیں مسلسل تکلیف سے نجات دلانے کے لیے عارضی غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں مبتلا نہیں رکھتا، لیکن تم اس کی حکمتوں کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، حالانکہ سب تمہاری ہی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اور اللہ دل سے وہ لوگ بھی نکال دیتا ہے
جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھا کریں۔ آپ اگر انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ جانیں گے کہ جن آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا، ہماری تکلیف تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ صابر و شاکر تھے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا تانا دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے۔ بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گنہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں، کبھی کبھی واقعی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، گہراؤ تنگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو ضرورت ہے اس کی، بس اپنے مسئلے اللہ کو بتا کر مطمئن رہنے کی عادت ڈالے۔ تجھے کیا سناؤں میرے خدا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو ہمارا بہت نقصان کر دیتا ہے، اس سے نفرت ہو جاتی ہے، بہت وقت لگتا ہے، نہیں کیا جاتا معاف، لیکن یقین کریں آپ کے اپنی روح سکون میں آ جائے گی۔ اپنے رب سے کہیں کہ وہ آپ کا دل بڑا کرے، وہ دے توفیق کہ آپ معاف کر دیں، وہ رب آپ کے نقصان کی تلافی کر دے، اس رب العالمین کی محبت کو اتنا بڑھا دے کہ کسی کی نفرت اس دل میں باقی نہ رہ سکے۔ کبھی کبھی صحیح راستہ کھو جانے پر ہم بہت گہرے اندھیرے میں گر جاتے ہیں کہ واپسی ناممکن لگتی ہے، مگر یہ خیال کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں، یہ خیال ہی ہماری کہیں نہ کہیں رہنمائی کرتا ہے۔ اس خیال اور اس ضمیر کی آواز کے مرنے سے پہلے پلٹ جائیں، ورنہ یہ چھوٹا سا چراغ بھی گل ہو گیا تو درست راہ کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہوں وہی منزل کی طرف جاتے ہوں، ممکن ہے اللہ نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو، ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہو، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم آؤ تو صحیح سچے دل سے اس کی دہلیز پہ، وہ بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گا۔